آج کی ویڈیو میں ایک ایسا سبق ہے جسے ہر انسان کو کم از کم ایک بار ضرور سننا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نور دل۔ آج کا یہ خوبصورت قول آپ کی سوچ بدل سکتا ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، خالی ہاتھ ہوں تو سکے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، مگر گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد کے آل کا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں۔ اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ اگر رشتہ ضروری ہو تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جسے علم بھی لا علم ہے۔ پورے دن کی عبادت سے رات کو حلال روزی کا ایک لقمہ زیادہ افضل ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔
دل صاف، نیت سچی اور بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ بکھرنے اور نکھرنے میں ایک ہی نقطے کا فرق ہے اور وہ نقطہ آپ خود ہیں۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ سکون بازار میں نہیں بکتا، یہ صرف اللہ کے ذکر اور مطمئن ضمیر میں بکتا ہے۔ سمجھداری کی بات دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے اور دوسرے وہ جنہوں نے کم عمر میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ صحیح وقت پر غلط جگہ سے نکل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ جل کر راکھ ہونے سے بہتر ہے کہ خود کو بجھا لیا جائے۔ بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا۔ اگر تم راستہ جانتے ہو، گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ کپڑے تو دونوں نہیں اتارے تھے، پھر مرد ہی جسم کا بھوکا کیوں ہوا؟ جواب دے سکو تو دو۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منٹوں مٹی تلے جا کے سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا، تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ ہر درخت اپنی ہی ٹہنی میں ایک کلہاڑی کو پالتا ہے۔ غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ ہم تو گردشوں سے گھیرے ہیں، سنوار جائیں گے، یہ جو نظروں سے گرے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ مرد کو اپنے ہی گھر کا فرد بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں، محنت کرنے کا صبر رکھتے ہیں اور ہار ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مقصد جتنا بڑا ہوگا کامیابی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ 7 چیزوں کے بغیر انسان بیکار ہے۔ نمبر 1، اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے۔ نمبر 2، اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن نیک عمل نہ کرے۔ نمبر 3، نیک کام کرنے کی خواہش کرے لیکن ارادہ نہ کرے۔ نمبر 4، زبان سے استغفار کرے لیکن دل میں ندامت نہ ہو۔ نمبر 5، ظاہری نیکیاں کرے لیکن اندر کی اصلاح نہ کرے۔ نمبر 6، دعا کرے لیکن محنت نہ کرے۔ نمبر 7، بڑی بڑی نیکیاں کرے، دین میں اخلاص سے کام نہ کرے۔ اگر آج کی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیں اور ایسے ہی اصل اور معیاری مواد کے لیے نور دل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔